اچھا صاحب یہ بتائیے گا آپ کا نیکسٹ 100 ڈے جو اس کا ریکوری پلان ہے اس کے اندر ایگزیکٹلی آپ کی کیا پرائورٹیز ہیں؟ سب سے پہلے اس کے روٹس ہیں، ایئر کرافٹس ہیں، اسٹافنگ ہے، اس کے بعد آبویسلی فائنینشیل بہت سارے ایشوز ہیں. تو کیا آگے کا لائحہ عمل آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ بنایا ہے کہ اس کے اندر آپ پرائورٹی کے اوپر کیا چیزیں کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم کیا گولز سیٹ کیے ہیں آپ نے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہمیں اس کے پرسپشن کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا چیک ان کاؤنٹر ہے، کیبن میں سیٹس جو ہیں وہ ہیں، ان کی اوور آل جو ہے وہ کیبن کا لک کو جو ہے وہ بہتر کرنا، اور پھر وہاں سروس کو بہتر کرنا، اور یہ اپنی ٹیم کے اندر یہ کانفیڈنس دینا کہ اگر وہ جو ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ کام کریں، تو پی آئی اے میں جو ہے وہ یہ اسکوپ ہے، پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی پرانی گلوری کو جو ہے وہ ریکور کر سکتی ہے. تو ان چیزوں پہ پھر اس کے بعد زیادہ تر جو مینٹیننس کے ایشوز ہیں، ان کے اسپیئر پارٹس کے ایشوز ہیں، ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا، اور ہماری جو ٹیم ہے، جو امپلائیز ہیں، ان کے مورل کو جو ہے وہ ہائی کرنا، اور ان کو کانفیڈنس دینا کہ ان کی جو بھی فائنینشیل جو ہے نیڈس ہوں گی، اور جو بھی جو کمپنی کو چلانے کے لیے جو نیسسری وسائل کی ضرورت ہے ان کو اویلیبل جو ہے وہ کرنا. تو اس سے آئی بلیو کہ جو الحمدللہ جو پاکستانی ٹیم جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اچھا رہا ہے. ابھی ریسنٹ پیریڈ کے اندر ظاہر ہے کچھ چیلنجز جو ہے وہ آئے تھے، اور جو ایک گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ جو بھی اس کے لاسز تھے، چاہے وہ کووڈ کے لاسز ہوں، چاہے ڈی ویلیویشن کے لاسز ہوں، ہائی انٹرسٹ ریٹ کے لاسز ہوں، وہ سارے کے سارے وہ کمپنی پہ ہی لوڈ کر دیتے تھے، اور اس کو گورنمنٹ گارنٹی دے کر جو ہے اس کمپنی کو اوور برڈن کر دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لاسز ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں میں پی آئی اے نے بھی جو ہے وہ آپریٹنگ پروفٹس کیے ہیں. تو وہ آپریٹنگ پروفٹ جو ہے وہ کرنے کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. تو اگر آپ اس میں بورنگ وغیرہ کو ہٹا دیں تو آئی بلیو کہ اس کا ایبٹا اور ایبٹا آر جو ہے وہ بہت ہی ریزنیبل ہے، اور ریزنیبل ہے، بٹ اس کو اور بڑھایا جا سکتا ہے. پھر دوسرا جو اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہے کہ ان ایئر کرافٹ کو جو سروس میں نہیں ہیں ان کو دوبارہ جو ہے وہ ریسٹور کرنا، اور پورے کا پورا فلیٹ جو ہے وہ سروس کے لیے اویلیبل کر دینا. آپ کو تو پتہ ہے ان کے پاس کوئی اباؤٹ جو ہے وہ 29 ایئر کرافٹ کا جو ہے فلیٹ ہے، لیکن اس میں سے ان کے لیے اویلیبل فار سروس وہ ہے وہ 16 17 18 ہے. ان کو جو باقی جو ہے سروس میں نہیں ہے ان کو سروس میں کرنا، پھر ان کے نئے جو ہے وہ جہاز کو ایڈ کرنا. تو بزنس ہے، بزنس ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ پاکستانی ایئر لائن کو یہ ہے کہ اس کے پاس ایک کیپٹیو ریلیجیس ٹریولرز کی مارکیٹ ہے، جو پاکستانی ڈائسپوراز کی بڑی مارکیٹ ہے. ان کے کوئی اباؤٹ وہ 14 ملین ہیں، وہ خود پاکستان آتے جاتے ہیں، ان کی فیملیز جو ہے ان کے پاس باہر ملنے آتی رہتی ہے. تو اور پھر آبادی پاکستان کی خود جو ہے وہ کافی بڑی ہے. تو اگر آپ اچھی سروس جو ہے وہ اویلیبل کریں، اور جو ماڈرن ایئر کرافٹ جو ہے وہ اویلیبل کریں، تو اس میں جو ہے وہ کافی پوٹینشیل جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو آپ مختلف جگہوں پہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آئی بلیو کہ وہ ایسا یہ کمپنی ہے کہ جس میں ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ پاسبل ہے. اور پاسٹ میں جو ہے وہ ہمارے جو کنسورشیم ممبرز ہیں وہ بہت سکسیزفل بزنسز کے مالک ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کمپنیوں میں ٹرن اراؤنڈ آلریڈی کیا ہے، اور ان کا وہ ٹریک ریکارڈ اللہ کے فضل سے ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم ہوپ فل ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.